زبردستی کار کس کو کہتے ہیں؟ زبردستی کو. تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کو زبردستی کوئی منا نہیں سکتا کہ ہم اپنا کسی کے ساتھ تعلق اللہ والے کے ساتھ اس نظریے سے بنائیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، صرف ہم اللہ والے کو راضی کریں. تو کل قیامت کے دن اگر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا، ہمارے اعمال خراب نکل آئے، تو ہمیں یہ اللہ والے زبردستی گناہ گاروں کے فہرست سے نکال کر جنت والوں میں لے جائیں گے. قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ رب کو کوئی زبردستی منا سکے. اور اس پر قرآن آیات میں نے تلاوت کی ہے. سب سے مشہور سورت جو ہے قرآن مجید کی سورہ اخلاص. اگر ہم صرف اسی سورت کو لے لیں تو رب الجلال اس میں بھی یہی عنوان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو کوئی زبردستی منا نہیں سکتا. یہ قرآن کا خلاصہ ہے جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے ان 4 مضامین کے تحت جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ پورا قرآن ان 4 مضمونوں کو ذکر کرتا ہے. اور اس میں چونکہ مشرکین کی، یہود و نصارہ کی بھی رد ہے، ان کے ہاں نظریہ ان کا یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کی عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے وہ بچا لیں گے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت مریم صدیقہ جو ہے وہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گی. یہودیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. اسی طرح مشرکین نے یہ کہا کہ ہمیں لات، منات اور عزا، یہ جو بزرگ گزرے ہیں، چونکہ ان کا اللہ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق تھا، تو ہمیں یہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے. ہم ان کے ساتھ تعلق بنائیں گے، یہ ہمیں جو ہے وہ اللہ سے بچا لیں گے. اللہ ہمیں، یعنی ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی پکڑ آ بھی گئی تو یہ زوریاں نکال کے، چلے نکال کے عبادات میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ کو یہ زبردستی منا لیں گے. تو قرآن اس عقیدے کی نفی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ میں یہ اعلان کیا، مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، اختیار اسی کے پاس ہے. وہ جس کو پکڑے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، وہ جس کو چھوڑ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ قرآنی نظریہ. اور پھر میں نے آیت الکرسی کا ایک ٹکڑا وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. رب ذوالجلال اعلان فرماتے ہیں، اپنی صفات ذکر کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ اللہ نے اپنی صفات ذکر کی. اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی مالک، مختار، متصرف، حاجت روا، مشکل کشا، بیڑوں کو تارنے والا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، بیماریاں لگانے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس لیے نظر و نیاز کے لائق بھی وہی ہے، منت منوتی کے لائق بھی وہی ہے. کیوں وہی ہے؟ الحی القیوم، کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہر ایک کو زوال ہے، ہر آنے والے جی پر موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے آخر ایک دن. کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک وہی تو ذات ہے کہ جس سے ہم مانگتے ہیں، جس کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اپنی جبین نیاز جس کے سامنے جھکاتے ہیں، جس کو کبھی زوال نہیں، جس پر کبھی موت نہیں، جس پر کبھی فنا نہیں، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اور الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اگر وہ مالک کائنات ہے، اگر اس کو اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو ساری کائنات کا نظام ہی درم برم ہو کے رہ جائے. لیکن وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ وہ عجز سے، وہ کمزوریوں سے، نیند آ جائے بندہ کمزور ہے، اونگ آ جائے بندہ کمزور ہے،
لگ جائے، پیاس لگ جائے، بندہ کمزور ہے، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب یہ سارے اختیارات، یہ ساری صفات میری ہیں، تو پھر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، پھر یہ بھی مت گمان رکھنا کہ مجھے میری عبادت کرنے والے، میرے ساتھ تعلق بنانے والے، جن کو میری ذات سے محبت ہے، جن کو میرا قرب چاہیے، مجھے بھی ان سے پیار ہے، میرے وہ ولی ہیں، لیکن یہ خیال مت کرنا، یہ خیال مت کرنا کہ وہ مجھے زبردستی بنا لیں گے۔ اللہ جو پھر اپنے جلال میں آ کے کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ؟ کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے کسی کی؟ کون ہے جو میرے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ اور اللہ کی مرضی کے خلاف یاد رکھیں شفاعت کے ہم منکر نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہم کس کی نفی کرتے ہیں؟ شفاعت قاری، زبردستی سفارش۔ ایک بندے کا امان نامہ خراب نکل آیا، جہنم کا مستحق بن گیا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب امان نامہ خراب نکل آیا اور کوئی اس کا کوئی ذہن رکھے کہ اب اس کو، اس کا پیر، اس کا ولی، اس کا والد، اس کا بیٹا، اس کا نبی زبردستی اللہ سے چھڑا لے گا، زبردستی اللہ کو منا لے گا۔ اللہ جلال میں آ کے کہتا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ سفارش تو کر سکتا ہے، جس کو میں حکم دوں گا کہ تو اب سفارش کر اس کی، لیکن یاد رکھیں اگر عقیدے میں گڑبڑ ہوئی تو اس کی شفاعت کی اجازت رب ذوالجلال نہیں دیں گے، نہ دنیا میں دی ہے نہ آخرت میں دیں گے۔ دنیا میں عقیدے میں گڑبڑ ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا ہے، میری آل میں سے ہے، مجھے بڑا ہی پیارا ہے، یہ ڈوبنے لگا ہے، تیرے عذاب میں مبتلا ہونے لگا ہے، ذرا اسے تو بچا لیجئے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اے نوح کوئی اجازت نہیں ہے تجھے اس کی سفارش کرنے کی۔ ایک تو ہے نا کہ سفارش نہیں مانی، نہ بچایا، وہ الگ بات ہے، سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ساتھ کہہ دیا خبردار اگر سفارش کی آئندہ میرا جو دشمن ہے، مشرک ہے، توحید کا قائل نہیں ہے، اگر ایسوں کی سفارش کی تو میں تجھ سے بھی نبوت چھین لوں گا، تجھے بھی گنہگاروں کی فہرست کی۔ بڑی جلال والی ذات ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے اعلان کیا نا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے، جو سفارش کرے میرے سامنے اللہ باذنہ، جس کی اجازت میں دوں وہ تو بات الگ ہے۔ حفاظ کو اللہ اجازت دیں گے، علماء کو اللہ اجازت دیں گے، شہداء کو اللہ اجازت دیں گے، صلحاء کو اللہ اجازت دیں گے، انبیاء کو اجازت دیں گے، اور پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ ایک شفاعت کبریٰ ہوگی، ایک شفاعت صغریٰ ہوگی، اپنی امت کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اس صحابی رسول نے آ کے فرمایا نا، جب صحابی خدمت کرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا سل ما شئت، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ مانگتا کیا ہوں، یہاں دنیا میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا، آپ کی خدمت کا موقع مل گیا، میں آپ کو وضو کروا رہا ہوں۔ حضور نے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابی نے کیا کہا یا رسول اللہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں بھی، آپ کی جنت میں رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو حضور نے کیا کہا جا ہو گیا، حالانکہ حضور پر فرمائے سل ما شئت، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا تو میری مدد کر سجدوں کی کثرت کے ساتھ، سجدے تو کثرت سے کر، باقی میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ تجھے مرتبہ اعلیٰ دے دے، تجھے میرا ساتھ مل جائے۔ یہ تو رب کی ذات ہے جسے کوئی زبردستی منا نہیں سکتی۔ اور قرآن کریم کی جو آیات میں نے ابھی خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، سورہ نبا، چونکہ سورہ سبا سے لے کر آخر تک سورہ ناس تک یہ قرآن کا موضوع ہے کہ نفی تشفیع کاری، رب کو زبردستی کوئی منا نہیں سکتا۔ میں نے ان میں سے انتخاب کیا سورہ نبا کی آیات کریمہ ہے، عقیدہ سپارے کی جو پہلی سورت ہے، یہ بھی، اور وقت ہوئے تو آئندہ آخر آگے جا کر سورہ اخلاص،
اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی کچھ بیان کیا ہے، یہی عنوان بیان ہے، نفی تشبیہ کا یہ عنوان یاد ہونا چاہیے۔ کیا رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا؟ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ میں ابتدا میں اعلان کر دیا مالک یوم الدین، آج روز جزائے، آج دنیا میں جو کچھ کر کے آئے اس کا بدلہ میں نے تمہیں دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر اچھا کام کر کے آئے ہو تو آج اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی برا کام کر کے آئے ہو تو آج اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا، آج تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور کیونکہ مالک میں ہوں، آج مجھے اب میرے سامنے کوئی بات کرنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جس کو جو سزا دوں، جس کو جو جزا دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ اعلان کر دیا۔ اور یہی اعلان کل قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال پھر کریں گے، لمن الملک اليوم، اعلان ہوگا، آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، آج کے دن اختیارات کس کی؟ دنیا میں تو لوگوں نے ذہن بنا رکھے ہیں، فلاں ہماری ٹانگوں سے درد نکالتا ہے، فلاں ہمارے جو اولاد دیتا ہے، فلاں اولاد کی بیماریاں دور کرتا ہے۔ دنیا میں تو مختلف ذہن بنا کے گئے ہو، لیکن کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، پھر وہاں آواز آئے گی، سناٹا چھا جائے گا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ اور پھر رب ذوالجلال یہ اعلان کرتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، کیوں اختیار ہے، کیوں مالک ہے، کیوں رب ہے، کیوں اس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے؟ اس لیے کہ رب السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کو پالنے والا، بنانے والا، اختیارات اسی کے، وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف، ہر چیز کی ربوبیت، ہر چیز کا مالک و مختار صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا لا یملکون منہ خطابا، جب مالک وہ ہے، جب رب وہ ہے، جب خالق وہ ہے تو لا یملکون منہ خطابا، قرآن ہے سورہ نبا آخری رکوع، فرمایا نہیں ہے کوئی مالک منہ خطابا، اس سے بات کرے، قرآن کیا کرے، اس سے بات کرنے کا بھی کوئی مالک نہیں، سب آگے رہے، کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی اس سے بات کرے۔ پھر یوم یقوم الروح والملائکۃ، بڑی عظمتوں والے ہیں فرشتے، بڑی عظمتوں والے ہیں حضرت جبرائیل امین، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے رہے، قرآن لے کے آئے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ، اور جس دن کھڑی ہوگی روح اور فرشتے، صفاً، کیسے؟ صف کے اندر قطار باندھ کر میرے دربار میں کھڑے ہوں گے سارے فرشتے، حضرت جبرائیل بھی کھڑے ہیں، حضرت میکائیل بھی کھڑے ہیں، اسرافیل بھی کھڑے ہیں، اسرائیل بھی کھڑے ہیں، یہ چاروں فرشتے بھی کھڑے ہیں، سارے فرشتے، ساری انسانیت رب کے دربار میں۔ اب اللہ اعلان کر رہے ہیں لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کوئی بول نہیں رہا، جن کو تم سنتے رہے یہ بڑے اختیارات کے مالک ہیں، یہ اللہ کو منا لیں گے زبردستی، یہ ہمیں جہنم سے اندر داخل ہو کے نکال کے لے آئیں گے، یہ کلامے مار کے جہنم سے نکال کے جنت، اللہ جی کا گھر ہے جی، اللہ جہنم میں ڈالے اور تم کہو کہ ہمیں کلامہ مار کے وہ جنت میں لے جائیں گے، یہ اتنا آسان معاملہ ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے لا یتکلمون، قرآن یہ عقیدہ، یہ عقیدے کی کتاب تو قرآن،
قرآن دیکھو کیا کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے سامنے بات نہیں کر سکتے، تم کہتے ہو نہیں بات کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. وہ کیا جی؟ اللہ اکبر. کہاں لوگوں کو لے گئے، کیا لوگوں کے ذہنوں میں عقیدے بنا دیے گئے. کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں. بس مہینے بعد جو وہ کیا کر لیا کرو، کچھ تھوڑا سا دودھ، کچھ تھوڑے سے چاول ہمیں دے دیا کرو، کل کیا کریں گے بزرگ کلاوے مار کے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. بڑا ہی آسان معاملہ ہے. اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یتکلم، کوئی کلام نہیں کر سکتا. ہاں الا من اذن له الرحمن، جسے رحمان اجازت دے گا، اذن رحمان کا ہوگا. وقال صواب، اچھا رحمان جسے اجازت دے دے، بندے کا عقیدہ جیسا بھی ہو، پھر یہاں بات سوال بن جاتا ہے. رحمان نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے مریدوں کو مقتدیوں کو پکڑ کر جنت میں لے آئیں، تو وہ جس کو چاہے مرضی لے آئے. نہیں، اللہ نے کہا نہیں، پہلے تو بات ہی کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر میں اجازت دے دوں گا. چلے تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو حافظ قرآن ہے، تو عالم قرآن ہے، تو ولی اللہ ہے، تو صحابی ہے، تو نبی ہے، چل میں اجازت دیتا ہوں اپنے ماننے والوں کو، تیرے ساتھ کسی کا قریبی تعلق ہے. لیکن پھر ہوا نا تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں میں اجازت تو دے دوں گا. وقال ثوابا، ساتھ بات بھی ٹھیک ٹھیک ہو. وقال ثوابا، بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے گا، اپنی مرضی نہیں. پھر بھی مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. اجازت، شفاعت کی اجازت ہونے کے بعد بھی مرضی رب کی چلے گی. اللہ اکبر. اور سورہ اخلاص میں اللہ نے اسی مسئلے کو بیان کیا نا. میں مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں. یہی جو نفی تشبیہ کاری ہے کہ اللہ کو زبردستی. اب دیکھیں قرآن کی سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی، اس میں بھی اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا. سورہ اخلاص کا بڑا مقام ہے، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، اس میں بھی اللہ نے اسی مسئلے کو بیان کیا. ہم نے کبھی غور نہیں کی. قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، کسی کی نہ مانے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، کیا معنی ہے اس کا؟ کبھی کبھی باپ اپنے بیٹے کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بیٹا اپنے باپ کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرا تو کوئی نہ اولاد ہے، نہ میں کسی کا جو ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں. میں کسی کے سامنے مجبور ہونے والا نہیں ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کامیابی تب ہی ہوگی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو، تب کامیابی ہوگی. اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کبھی کبھی بندہ باپ کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ بیوی کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، اپنے برابر والے کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں، نہ مجھ سے کوئی بڑا ہے جو مجھے مجبور کر سکے، نہ مجھ سے کوئی چھوٹا ایسا ہے جو مجھے مجبور کر سکے، نہ میرے برابر کا کوئی ہے کہ جو مجھے زبردستی بات منوا سکے. مرضی میری ہی چلے گی، اختیار میرا ہی چلے گا. تو میں نے کہا قرآن سارے کا یہ خلاصہ جو حضرت شیخ القرآن نے نکال کے، اور ایک اور بزرگ ہے مختصر وقت میں ان کا بھی عرض کر دیتا ہوں. پہلے یہ 4 دہرانے، 4 خلاصے میں نے 4 جماعت میں بیان کیے. نمبر 1 سورہ انعام تک قرآن سارا کیا بیان کرتا ہے کہ خالق صرف اللہ ہے. اور سورہ کہف تک، انعام سے لے کے کہف تک قرآن سارا یہ بیان کرتا ہے کہ رب صرف اللہ ہے. اور سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا 22ویں سپارے تک وہاں قرآن یہ مسئلہ بیان کرتا ہے کہ اختیار اور مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اختیار صرف کس کا ہے؟ متصرف، مدبر جو ہے، تدبیریں کرنے والا، کام چلانے والا، دنیا بنانے والا، یہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اور اس کے بعد سورہ سبا سے وہ سورہ ناس آخر تک رب صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے سامنے کسی کی زبردستی نہیں چلتی. ایک اور بزرگ ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ مختصر وقت میں سمجھا دیں قرآن کیا بیان کرتا ہے. انہوں نے 3 نکات بیان کی ہے. اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، اور نبی کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ. یہ پورے کا پورا قرآن ہی بیان کرتا ہے. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق
نصیب فرمائے. وآخر دعوانا